بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کی تکمیل ہوئی ہے، اور جو بھی صورتیں باقی تھیں سورۃ التغابن کا کچھ حصہ اور اس کے ساتھ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی جو تلاوت کا آغاز ہوا ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 سے، ارشاد ربانی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جس کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں گویا کہ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، زبان سے ایسے شکوے کرنا کہ جو ایمان کے نور سے محروم کر دیں یا بعض اوقات ایمان سے ہی محروم کر دیں، تو ایک صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ اپنے مولا کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ ایک صاحب ایمان کی گویا کہ صفت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے یقیناً قابل غور بھی ہے اور ایک تسلی کا سامان بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا للمؤمن، صاحب ایمان کی حالت تعجب خیز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہو اور اس پر وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور فرمائے کہ یہ سعادت صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کی گویا کہ کوئی بھی حالت، وہ کسی بھی حال میں ہو، اسے اپنے اس ہر حال کو وہ عبادت اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ اس صورت کے اس رکوع میں بہت بنیادی بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی گئی۔ پھر اس کے علاوہ انسان کو جب اللہ رب العالمین ایک ازدواجی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی رفیق حیات جب شامل زندگی ہو جاتی ہیں، پھر ایک اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات یہی رشتے، یہی تعلقات انسان کو اس کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں حائل بھی ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں بھی بن جاتی ہیں۔ خود انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو بناتا اور سنوارتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کے معاملے میں ناراضگی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، پھر وہی رشتے بعض اوقات شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ اس میں توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے گھریلو ماحول میں، اپنی ازدواجی زندگی میں بھی اگر ہمیں کوئی ناراضگی ہو تو وہ شریعت کے معاملے میں ہو۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری اگر کوئی اپنی نجی ضروریات ہیں، ہمارے اپنے کچھ نجی معاملات ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی۔ اور اگر زوجہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس پر نہ اس پہ کوئی کراہت قلبی ہے، نہ کوئی اس پر جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت سے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بہرحال فالو کرتے ہیں شریعت مطہرہ کو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری کچھ ازواج، یعنی تمام گھرانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے قرآن نے من کا لفظ استعمال کیا۔ کچھ ازواج و اولادکم، کچھ اولادیں، عدو لکم، تمہارے لیے وہ دشمن ہو جاتے ہیں، فاحذروہم، تو ضرور ہوشیار رہو۔ یعنی ہوشیاری سے مراد ہے کہ اپنے دین کو دیکھو کہ کہیں وہ تو پامال نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں شروع سے ان تمام احکام کو اعتدال کے انداز میں، حکمت بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ انہیں دین بتائیں، دین سے آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی اپنے ان مطالبات کی معاملے میں اعتدال پر رہیں کہ جو خدا نخواستہ کوئی مطالبہ خلاف شرع ہو تو ہم پہلے سے انہیں آگاہ کر چکے ہوں، ان کا ذہن بنا چکے ہوں۔ اور اس کے بعد ہی پھر آیت 15 میں ارشاد فرما دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں۔ یعنی یہ آزمائش کا پہلو یہی ہے کہ اگر یہی اولاد اور مال و دولت کی محبتیں اگر یاد الہی میں غفلت کا باعث بن رہی ہیں تو یقیناً پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ صاحب ایمان کو ان معاملات میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں میرے لیے آزمائش اور قیامت کے دن گرفت کا باعث نہ بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی اس نشست میں سورۃ الطلاق کی بھی تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم کی بہت معروف صورتوں میں سے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں طلاق کے تعلق سے بہت سے احکام بیان فرمائے۔ خصوصاً جس زمانے میں یہ صورت اتری، وہ دور کہ جس میں طلاق کو لوگوں نے، جو پیچھے سے زمانے جاہلیت سے رواج چلا آ رہا تھا کہ جب جتنی مرضی آئیں طلاقیں دے دو اور اس کے بعد پھر رجوع بھی کرتے رہو، لوگوں نے اپنی منمانیوں کے مطابق اس معاملے کو سمجھ رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات کی کہ جب وہ اسلام کے دامن میں آ گئے تو پھر انہیں اصلاحات عطا فرمائی ہیں اور گھرانوں کی گویا کہ اصلاح فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ
اذا طلقتم النساء کہ جب تم طلاق دے بیٹھو یا طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بسا اوقات آدمی طلاق دے دیتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر عورت ناپاکی میں ہے تو وہ ناپاکی کا جو وقت ہے ظاہر ہے وہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، یعنی عدت شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ شمار میں نہیں آتا وہ ناپاکی کا وقت۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ وہ ناپاکی کا وقت آنا کہ جس سے وہ فارغ ہو جائے، پھر جا کر کے اس کی عدت پوری ہوتی ہے۔ اب یہ غلطی اس طلاق دینے والے کی ہے کہ جس کے باعث اس عورت پر عدت کا وقت طویل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہ کیسا کریمانہ ایک حکم فرمایا، فطلقوہن کہ اگر جب ارادہ کر ہی لو، نوبت ایسی آ جائے تو پھر جب طلاق دو لعدتہن تو یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اور ان کی عدت کو ملحوظ رکھ کر طلاق دو۔ تو یہ ایک تو طلاق کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عدت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کی عدت کو بھی شمار کرو، لا تخرجوہن من بیوتہن اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکال دو۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب طلاق ہو گئی تو اب پھر بات ہی ختم ہو گئی، اب کوئی رشتہ نہیں رہا۔ لوگ عدت وفات میں بھی اس طرح کرتے ہیں، عورت کو اس ٹائم اس کے بچوں سمیت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق کے معاملات میں بھی اس طرح کی بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی طرف۔ آج بہت سے لوگ شرعی مسائل معلوم کرتے ہیں، شرعی احکام معلوم کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ طلاق دے کر پوچھتے ہیں کہ اب شرعی حکم بتائیے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، ساری نقصانات کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی طلاق کا مسئلہ بتا دیجئے، ہمیں بتائیں اس میں کیا راستہ ہو سکتا ہے، کیا آپشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین پہلے ہم رجوع کریں نا قرآن کی طرف کہ اللہ نے تمام باتوں کا حل بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں نہ انہیں نکالا جائے۔ تو عدت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں گزاری جائے، الا یہ کہ کوئی عورت جو ہے وہ کچھ عرصے سے پہلے سے ہی اپنے میکے چلی گئی تھی اور طلاق کے معاملات بعد میں پیش آئے۔ اب وہ اتنی ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کشیدگیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس کے لیے وہاں پر پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کچھ صورتیں وہ مستثنیٰ ہیں، وہ الگ ہیں کہ جہاں ممکن نہ رہے بظاہر اور حالات ایسے نہ ہوں کہ مناسب طریقے سے اسے حفاظت کے ساتھ وہاں رہنا مل سکے گا، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ قرآن کا بنیادی حکم یہی ہے کہ انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے، عدت وہ وہیں پر پوری کریں۔ باقی اس کے علاوہ پھر اس میں رجوع کرنے کے احکام بھی بیان فرمائے کہ جب اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور جب تم ان سے رجوع کرو، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ یا تو اب انہیں اچھے طریقے سے روک لو، او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ یا اچھے طریقے سے انہیں جانے دو۔ یہاں پر دیکھیں قرآن نے فارقوهن کے ساتھ بھی بمعروف فرمایا، یعنی اگر روکنا ہے اپنے پاس تو بھی اچھے طریقے سے، اور اگر جانے دینا ہے تو بھی اچھے طریقے سے۔ یہ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے نکاح سے اب مکمل نکال دینے کا ارادہ کر لیا تو اس میں انہیں پھر جانے دو، لیکن اس میں تان و تشنیع کو اپنا وتیرہ نہ بناؤ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دے بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد اسے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب یہ چلی جائے یہاں سے، تو وہ چلی تو جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں جگہ جگہ باتیں کرنا، تانے دینا، اپنی صفائیاں بیان کرنا، پاکیزگیاں سنانا اور اس کے پھر بارے میں برائیاں کرتے رہنا، قرآن کریم اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فرمایا او فارقوہن بمعروف یا اگر انہیں جدا کرو تو وہ بھی معروف کے ساتھ، یعنی عمدہ طریقے سے۔ یہ بھی قرآن کریم نے ایک بہت بنیادی حکم بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ ناظرین تقوی کی برکتیں بیان فرمائی کہ اگر تمہارے دل میں تقوی اور خوف خدا آ جائے تو فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب اور یعنی مشکلات سے نجات کا راستہ، اور وہ اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کی برکتیں بھی ناظرین اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ پھر کچھ عدت کے اور بھی دیگر احکام بیان کیے کہ اگر عورت ایسی ہو کہ اسے ناپاکی کا معاملہ درپیش نہ ہوتا ہو، یا اگر وہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ابھی یہ وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کے لیے عدت جو ہے وہ ناپاکی سے کاؤنٹ ہونے کے بجائے وہ 3 مہینے کے حساب سے عدت اپنی شمار کرے گی۔ اور یعنی اس میں عمر رسیدہ عورتوں کے لیے بھی بات آ گئی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی شاید اب عدت نہیں ہوگی، یاد رکھیے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ عدت کا حکم لازم ہے عورت کے لیے، عورت جوان ہو، مطلقہ ہو، یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، یا وہ بزرگ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر عدت کا وقت آ چکا ہے عدت گزارنا اس کے اوپر لازم ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اگر وہ عورت حمل والی عورت ہے، اس حالت میں اگر طلاق ہو گئی تو پھر اللہ نے اس کی بھی عدت بیان فرما دی کہ جب تک حمل کا تسلسل ہے اس وقت تک عدت چلتی رہے گی۔ یہاں پر یہ گویا غلط فہمی دور فرما دی کہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں پتہ نہیں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ
ان کی عدت بیان کر دی، تو جب عدت بیان کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے شوہروں کو کہ ایسی حالت میں طلاق نہ دیں کہ ان پر عدت پھر ظاہر ہے کہ طویل ہو جائے گی اور یہ ایک تکلیف دہ سلسلہ ہو۔ پھر خرچ بیان کر دیا، عدت کا خرچہ بیان کر دیا گیا، یہ بھی شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ آج بہت سے شوہر صرف طلاق دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اللہ نے اجرتیں یعنی وہ جو ان کا خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ دودھ پلانے کے حوالے سے بھی اجرت کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا۔ تو ان تمام مضامین کا ناظرین ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کریم کے مضامین کی روشنی میں شرعی احکام پتہ چلیں۔ اور آج کی اس تلاوت میں ناظرین آخر میں سورۃ التحریم کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ مختصر ایک سورت ہے یہ اور 12 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں تاریخ اسلام کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ حضور علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے درمیان پیش آئے، اور اس کی ظاہر ہے کہ اس وقت اختصار کی وجہ سے تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں بہت ہی مختصراً بس صرف یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان ازواج پاک کو ایک خاص توجہ دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان تمام معاملات میں چلنے کے حوالے سے کہ جن میں اگرچہ ایک زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بیان فرمایا کہ خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، وصالح المومنین اور تمام نیک اہل ایمان مددگار ہیں۔ یہ تمام باتیں تفصیل اس کی ناظرین بہت زیادہ ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے کسی پارے میں کسی مناسبت سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر ایک بہت اہم آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں۔ ویسے کوئی چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں، سامان کو بھی بچاتے ہیں، مگر قرآن جس آگ سے بچانے کی بات کر رہا ہے یہ نار جہنم ہے، آگ دوزخ کی آگ ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے اور اس کے لیے فکر نہیں کرتے، تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں ضرور غور کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ مثالی طور پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے حالات میں غور کرو۔ کچھ تو وہ کردار ہیں کہ جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کفر پر قائم رہے۔ اللہ نے دونوں طرح کے کردار بیان فرمائے۔ جو ثابت قدمی کی مثال ہیں ان میں فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ جو اسلام لا چکی تھی، اور کس طرح فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود وہ قائم و دائم رہی، اور فرعون نے بالآخر ان کو بہت زد و کوب کیا، بہت ان پر ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ نے اس عورت کو، اس خاتون کو بہت استقامت عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کی استقامت کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے ضرور غور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے اور ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔